لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات سب سے پہلے جشن کی مبارکباد جشن کے حقیقی وارث امام زمانہ جل اس کے بعد دل کی گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں صلوات علی محمد والے خطبہ بھی نہیں پڑھا وقت کی وجہ سے، انشاءاللہ وہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور مولانا صاحب نے روٹیاں یاد بھی دلا دی اور پھر اوپر سے روٹیوں کی اتنی زیادہ تکرار کر دی تو بھوک اگر نہیں بھی لگ رہی تھی تو بھوک لگنے لگی، لیکن زیادہ دیر آپ کے اور روٹیوں کے درمیان حائل نہیں رہوں گا انشاءاللہ۔ مجھے پتا ہے آپ بہت اچھا سنتے، بڑی اچھی محفل ہوئی، مولانا نے، عرفان بھائی نے بڑا اچھا پڑھا اور دوسرے میرے تمام بھائیوں نے بڑی اچھا آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور بالخصوص آج پتہ کرنا پڑے گا کہ اختر بھائی کھا کے کیا آئے ہیں۔ الگ ہی جوش ہے، الگ ہی ولولہ ہے، خدا کی قسم پوری محفل کو نورانی بنا کے رکھ دیا، پہلے سے نورانی تھی اور زیادہ نورانی اختر بھائی نے بنایا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو تقریر تو دیکھیے، جب اتنے اچھے اچھے اشعار ہو جائیں تو پھر تقریر وقریر کوئی سننے کے موڈ میں ہوتا نہیں ہے، لیکن کیونکہ حق ہے وہ میں تھوڑی بہت بات کروں گا ضرور، لیکن اس سے پہلے کہ حق بیانی کہاں سے لاؤ گے، حق بیانی کہاں سے لاؤ گے، مہربانی کہاں سے لاؤ گے، حق بیانی کہاں سے لاؤ گے، مہربانی کہاں سے لاؤ گے، جس کا سایہ نہیں ملا تم کو اس کا ثانی کہاں سے لاؤ گے، جس کا سایہ نہیں ملا تم کو، جس کا سایہ نہیں ملا تم کو، جس کا سایہ نہیں ملا تم کو، کہتے رہو نبی ہم جیسا ہے، نبی ہم جیسا ہے، جس کا سایہ نہیں ملا تم کو اس کا ثانی کہاں سے لاؤ گے۔ صلوات پڑھے محمد والے بچے بھی نعرے لگا رہے ہیں، بوڑھے بھی نعرے لگا رہے ہیں، بوڑھا تو نہیں کہوں گا اختر بھائی کو میں بچے بھی نعرے لگا رہے ہیں، جوان بھی نعرے لگا رہے ہیں، انشاءاللہ ہو سکتا ہے بوڑھے بھی نعرہ لگائیں۔ وہ الگ بات ہے کہ بوڑھے یہ سوچ کے نہ لگائے کہیں ہمارا شمار بوڑھوں میں نہ ہو جائے، لیکن ہر کوئی نعرہ لگا رہا ہے کہ مفتی کے، لگاتے کیوں ہے نعرہ یہ ہم؟ مفتی کے عقیدے میں کوئی جوش نہیں ہے، مفتی کے عقیدے میں کوئی جوش نہیں ہے، ایمان بچانے کا اسے ہوش نہیں ہے، ایمان بچانے کا اسے ہوش نہیں ہے۔ آ دیکھ لے، آ دیکھ لے، آ دیکھ لے میسم کی ذبح کاٹنے والے، بچہ بھی میری قوم کا خاموش نہیں ہے۔ کانوں میں رس گھول رہا ہے، حیدر حیدر جب کوئی علی کا نام لیتا ہے، خدا کی قسم جو علی والے ہوتے ہیں ان کے کانوں میں میٹھاس سی گھلنے لگتی ہے، اور جو علی کا بغض دل میں رکھتے ہیں ان کے قلب میں خنجر چلنے لگتا ہے۔ تو حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے، ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول رہا ہے۔ تو یہ تو ماؤں کی شرافت کی نشانی ہے جو یہ ہم علی علی کرتے ہیں، علی کے نام پہ مسکراتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔
ہر ایک نقطہ محمد کا، ہر ایک سورہ محمد کا، ہر ایک نقطہ محمد کا، ہر ایک سورہ محمد کا، کلام پاک کی صورت میں ہے جلوہ محمد کا، ہر ایک نقطہ محمد کا، ہر ایک سورہ محمد کا، کلام پاک کی صورت میں ہے جلوہ محمد کا، کلام پاک کی صورت میں ہے جلوہ محمد کا، وہ کوڑا ڈالنے والے، وہ پتھر مارنے والے، وہ کوڑا ڈالنے والے، وہ کوڑا ڈالنے والے، وہ پتھر مارنے والے، سبھی بدلے مگر بدلا نہیں رستہ محمد کا، سبھی بدلے، سبھی بدلے، سبھی بدلے مگر بدلا نہیں رستہ محمد کا۔ لوگ کہتے تھے رستہ بدل دو ادھر سے نہ جاؤ، لیکن اللہ کے نبی نے کہا رستہ نہیں بدلیں گے، انہیں بدلنا پڑے گا، اور ہوا بھی یہی، خدا کی قسم نبی کا راستہ نہیں بدلا، ہم نبی مانتے ہی اسے ہیں، ہم نبی مانتے ہی اسے ہیں، ہم امام مانتے ہی اسے ہیں، جس کے پیچھے دنیا چلے وہ دنیا کے پیچھے نہ چلے، دنیا کو بدلنا پڑا میرے عزیزو، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ جس گلی میں وہ روز جاتا تھا، جس گلی میں وہ زخم کھاتا تھا، اس گلی سے وہ روز جاتا تھا، جس گلی میں وہ زخم کھاتا تھا، اس گلی سے وہ روز جاتا تھا، جتنے پتھر بدن پہ پڑتے تھے اتنی شدت سے مسکراتا تھا۔ دل میں اگر ولائے محمد بسی نہ ہو، ایمان کے شہر میں کبھی روشنی نہ ہو، دل میں اگر ولائے محمد بسی نہ ہو، ایمان کے شہر میں کبھی روشنی نہ ہو، یا رب کیا ہے جس نے محمد کا احترام، ہم سے بھی احترام میں اس کے کمی نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ احترام نہیں کرتے فلاں کا فلاں کا فلاں کا، یا رب کیا ہے جس نے محمد کا احترام، ہم سے بھی احترام میں اس کے کمی نہ ہو۔ تو ہم پہ فتوے لگائے جا رہے ہیں، محرم بعد میں آتا ہے، فتووں کی دکانیں پہلے کھلتی ہے، شعر سنیے گا، یا رب کیا ہے جس نے محمد کا احترام، ہم سے بھی احترام میں اس کے کمی نہ ہو، تو میں بدعتی ہوں چوم کے روزے کی جالیاں، ارے اسود کو چوم لے تو کوئی بدعتی نہ ہو۔ میں بدعتی ہوں چوم کے روزے کی جالیاں، اسود کو چوم لے تو کوئی بدعتی نہ ہو۔ محشر میں یہ کہے گا خدا آؤ شیخ جی، محشر میں یہ کہے گا خدا آؤ شیخ جی، یہ تو بتاؤ اجر رسالت میں کیا کیا۔ محشر میں خاک شفا کی بات کر رہے تھے میرے بڑے بھائی، محشر میں یہ کہے گا خدا آؤ شیخ جی، یہ تو بتاؤ، یہ تو بتاؤ اجر رسالت میں کیا کیا۔ ارے سجدوں کی تم نے لائن لگا دی ہے دور تک، خاک شفا پہ ایک بھی سجدہ نہیں کیا۔ سجدوں کی تم نے لائن لگا دی ہے دور تک، خاک شفا پہ ایک بھی سجدہ نہیں کیا۔ کٹ گئی شاخ زبا ذکر علی کم نہ ہوا، کٹ گئی شاخ زبا ذکر علی کم نہ ہوا، ایک میسم کے علاوہ کوئی میسم نہ ہوا۔ کٹ گئی شاخ زبا ذکر علی کم نہ ہوا، ایک میسم کے علاوہ کوئی میسم نہ ہوا، روز محشر بھی وہ فردوس کا محرم نہ ہوا۔ ہائے ہائے، کٹ گئی شاخ زبا ذکر علی کم نہ ہوا، ایک میسم کے علاوہ کوئی میسم نہ ہوا، روز محشر بھی وہ فردوس کا محرم نہ ہوا۔ ارے جس کے گھر عید ہوئی اور محرم نہ ہوا، جس کے گھر عید ہوئی کم نہ ہوا، ایک میسم کے علاوہ کوئی میسم نہ ہوا، روز محشر بھی وہ فردوس کا محرم نہ ہوا، جس کے گھر
جس کے گھر عید ہوئی اور محرم نہ ہوا تو سر فہرست یزید اس کو بھی جانا میں نے. ارے جس کے گھر میں میرے شبیر کا ماتم نہ ہوا. سر فہرست یزید، سر فہرست یزید اس کو بھی جانا میں نے جس کے گھر میں میرے شبیر کا ماتم نہ ہوا، جس کے گھر میں میرے شبیر کا ماتم نہ ہوا. کٹ گئی شاہد زبا ذکر علی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. دہر میں مجھ کو ملے ہیں صاحب ایمان تین. دہر میں مجھ کو ملے ہیں صاحب ایمان تین، ایک میسم ایک بوزر اور ہیں سلمان تین. دہر میں مجھ کو ملے ہیں صاحب ایمان تین، ایک میسم ایک بوزر اور ہیں سلمان تین. تین منزل سے گزر کر جائیں گے جنت میں ہم، ایک لحد دوجا ہے برزخ حشر کا میدان تین. اب شعر سناتا ہوں. ایک لحد دوجا ہے برزخ حشر کا میدان تین، حشر کا تین منزل سے گزر کر جائیں گے جنت میں ہم، ایک لحد دوجا ہے برزخ حشر کا میدان تین. تو جس کو ہونا تھا غدیر خم میں مولا ہو گیا. ارے ہاتھ ملتے رہ گئے دل میں لیے ارمان تین. ہاتھ ملتے رہ گئے دل میں لیے ارمان تین. دل میں حسد ہے آنکھ میں غیرت نہیں رہی. محرم آیا علم بدعت ذوالجناح بدعت. یہ ہے کیوں بدعت؟ اگر ان کو مل جاتا خیبر میں، اگر ستارہ اتر آتا ان کے دروازے پہ تو پھر نہ شب داری بدعت تھی نہ علم بدعت تھا. نبوت کے امامت کے علم کے پاسداروں پر ابھی شعر سناؤں گا. نبوت کے امامت کے علم کے پاسداروں پر کبھی نفرت کے خنجر ہیں کبھی فتووں کی چنگاری. کبھی نفرت کے خنجر ہیں کبھی فتووں کی چنگاری. اگر عباس کا پرچم تمہارے ہاتھ لگ جاتا میاں تم کیا تمہارا باپ کرتا تعزیہ داری. نہیں رہی. خدا کی قسم علی کا دشمن بے غیرت ہی ہوتا ہے. دل میں حسد ہے آنکھ میں غیرت نہیں رہی. قانون دین حق سے محبت نہیں رہی. علم بدعت ذوالجناح بدعت تعزیہ بدعت. دل میں حسد ہے آنکھ میں غیرت نہیں رہی. قانون دین حق سے محبت نہیں رہی تو ان کا نکاح ٹوٹ گیا. ارے دیکھ کے علم لو اب طلاق کی بھی ضرورت کی بھی ضرورت نہیں رہی. نکالا ہے جان کے. صلوات پڑھے محمد والے محمد کا. اب طلاق کی بھی ضرورت نہیں رہی. خدا کی قسم علی کا نام آتا میرا دل مچلنے لگتا ہے. یا علی. میں وہ والا مولانا نہیں ہوں جو مولانا میرے بڑے بھائی بتا رہے تھے. وہ ملا ہوتا ہے اصل میں مولانا نہیں ہوتا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یا علی یا علی یا علی. اتنے کدار بھائی کی بات ختم ہو. علی علی کر کے ثواب حاصل کر لو. یا علی یا علی تیرا ہنسی نام بھلا لگتا ہے. ہائے ہائے. یا علی تیرا ہنسی نام بھلا لگتا ہے. تیری نسبت سے یہ اسلام بھلا لگتا ہے. اگر علی نہ ہو تو اسلام میں رکھا کیا ہے. یا علی آپ کی نظر مصرے. یا علی تیرا ہنسی نام بھلا لگتا ہے. تیری
نسبت سے یہ اسلام بھلا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو، اور میرے دل کو یہ الزام بھلا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو، لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر ہم کو، اور میرے دل کو یہ الزام بھلا لگتا ہے، اور میرے دل کو یہ الزام بھلا لگتا ہے. جب کوئی علی علی کرتا ہے تو دل مچلتا ہے، اور مچلنا بھی چاہیے. یا علی ہم لگا کیوں رہے ہیں؟ یا علی کہنے سے 2 مسئلے حل ہوتے ہیں. کتنے؟ 2. یا علی کہنے سے 2 مسئلے حل ہوتے ہیں. نام ہم لیتے ہیں کیوں آپ کا دل جلتا ہے؟ نام ہم لیتے ہیں کیوں آپ کا دل جلتا ہے؟ 2 مسئلے بتاؤں آپ کو. یا علی کہنے سے 2 مسئلے حل ہوتے ہیں. نام ہم لیتے ہیں کیوں آپ کا دل جلتا ہے؟ تو ایک تو پل میں سبھی مشکلیں ٹل جاتی ہیں، دوسرے ماں کی شرافت کا پتہ چلتا ہے. نکلتی ہے. ابھی میرے بھائی عرفان بھائی پڑھ رہے تھے الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر، ٹھیک ہے. اب شعر سنیے کہ نکلتی ہے غلاف صبر سے یوں میں جبھی الٹی، کہ جیسے برق چلتی ہے کبھی سیدھی کبھی الٹی. نکلتی ہے غلاف صبر سے یوں میں جبھی الٹی، کہ جیسے برق چلتی ہے کبھی سیدھی کبھی الٹی. تو الٹ کر باب خیبر جب علی نے آستی الٹی، ارے زمین سمجھی فلک الٹا، فلک سمجھا زمین الٹی. فلک سمجھا زمین الٹی. پھر پڑھو. نکلتی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے. نکلتی ہے غلاف صبر سے یوں مہ جبھی الٹی، کہ جیسے برق چلتی ہے کبھی سیدھی کبھی الٹی. الٹ کر باب خیبر جب علی نے آستی الٹی، زمین سمجھی فلک الٹا، فلک سمجھا زمین الٹی. اب یہ تھوڑا حافظے میں نہیں ہے ابھی، سنیے گا، لیکن مصرع بڑے قیمتی ہیں. کہ پاؤں کے چھالوں سے کانٹوں کو دبایا ہم نے. پورا کلام اسی مطلب کے پہلے مصرے میں تھا. پاؤں کے چھالوں سے کانٹوں کو دبایا ہم نے، کام مشکل تھا مگر کر کے دکھایا ہم نے. ہائے ہائے کام مشکل تھا مگر کتنا مشکل ہے. جس کے کبھی پیر میں چھالا پڑا ہو اسے ہموار زمین پہ چلوا کے دکھائیے. جب معلوم ہوگا کہ پاؤں کے چھالوں سے کانٹوں کو دبایا ہم نے، کام مشکل تھا مگر کر کے دکھایا ہم نے. کام مشکل تھا مگر کر کے دکھایا ہم نے. تو نے ظالم ہمیں زنجیر جو پہنائی تھی، تو نے ظالم ہمیں زنجیر جو پہنائی تھی، تو نے ظالم ہمیں زنجیر جو پہنائی تھی، اس کو قدموں کے اشاروں پہ چلایا ہم نے. تو نے ظالم ہمیں زنجیر جو پہنائی تھی، اس کو قدموں کے اشاروں پہ چلایا ہم نے. تو جس نے پہنائی تھی زنجیر اسی نے کھولی. جس نے پہنائی تھی زنجیر اسی نے کھولی، اس کو قدموں میں کئی بار جھکایا. پاؤں کے چھالوں سے کانٹوں کو دبایا ہم نے، کام مشکل تھا مگر کر کے دکھایا ہم نے. جس نے پہنائی تھی زنجیر اسی نے کھولی، اس کو قدموں میں شیر تو اب آ رہا ہے. جس نے پہنائی تھی زنجیر اسی نے کھولی، اس کو قدموں میں کئی بار جھکایا ہم نے. تو قتل شبیر کی جس گھر میں ہوئی تھی سازش،
قتل شبیر کی جس گھر میں ہوئی تھی سازش، فرش ماتم کا اسی گھر میں بچھایا. کرنے جا رہا ہوں کہ قتل شبیر کی جس گھر میں ہوئی تھی، خدا کی قسم تڑپ جتنی بار پڑھتا ہوں اتنی جگہ سرور آتا ہے مجھے کہ قتل شبیر کی جس گھر میں ہوئی تھی سازش، فرش ماتم کا اسی گھر میں بچھایا ہم نے. فرش ماتم کا اسی گھر میں. بس آخری مسئلے کے تڑپ رہے ہیں تڑپنے والے، مچل رہے ہیں مچلنے والے. تڑپ رہے ہیں تڑپنے والے، مچل رہے ہیں مچلنے والے. صدا سے جلتے ہیں جل رہے ہیں وہ بغض حیدر میں جلنے والے. تڑپ رہے ہیں تڑپنے والے، مچل رہے ہیں مچلنے والے. وہ بغض حیدر میں جل رہے ہیں وہ بغض حیدر میں جلنے والے. تو عجیب یہ فلسفہ ہے شوکت، عجیب ہم نے روش یہ دیکھی، علی کے آگے ہی بھوکتے ہیں علی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے. تڑپ رہے ہیں تڑپنے والے، مچل رہے ہیں. سب جوان بنے ہوئے ہیں کہ کس قدر سوکھے گلوں کا رن میں حملہ ہو گیا، کس قدر سوکھے گلوں کا رن میں حملہ ہو گیا. خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا. کس قدر سوکھے گلوں کا رن میں حملہ ہو گیا، خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا. لے کے تو چلو میں پانی ڈوب مرے ہرملا، ایک بچے سے سرے میدان رسوا ہو گیا. تو اس لیے ہر تازیے کے ساتھ رہتا ہے علم، یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی اکیلا ہوگا. یہ نہ کوئی کہہ سکے، اس لیے ہر تازیے کے ساتھ رہتا ہے علم. کس قدر سوکھے گلوں کا رن میں حملہ ہو گیا، خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا. لیکن تو چلو میں پانی ڈوب مرے ہرملا، ایک بچے سے سرے میدان رسوا ہو گیا. اس لیے ہر تازیے کے ساتھ رہتا ہے علم، یہ نہ کوئی کہہ سکے، یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی اکیلا ہو گیا. تو سینکڑوں کو قتل کر کے رن میں بولے یہ حبیب، ارے کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیر بوڑھا ہو گیا. کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیر بوڑھا ہو گیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. حسنین کے کہتا ہے ہم سے معترض، معترض اعتراض بچوں کے لیے کرنے والا. بغض میں حسنین کے کہتا ہے ہم سے معترض، خلد میں درزی نہ تھے کپڑے کہاں سے آ گئے. اللہ انہیں عقل کے ناخون دے بے وقوفوں کو کہ بغض میں حسنین کے کہتا ہے ہم سے معترض، خلد میں درزی نہ تھے کپڑے کہاں سے آ گئے. عرش سے دمبے کے آنے کو بتاتا ہے وجہ، اما جب نہ تھے درزی تو چرواہے کہاں سے آ گئے.
لیکن محفل تو ماشاءاللہ سے ہو چکی. الحمدللہ آپ سلامت رہیں. اتنا اچھا میں نے نہیں پڑھا جتنا اچھا آپ نے سن لیا. اور حقیقت تو یہ ہے جو لکھ کے لاتا ہوں وہ پڑھ نہیں پاتا ہوں. جو میرے شاعر بھائی پڑھتے ہیں, ناظم بھائی پڑھتے ہیں, پھر ذہن ادھر کو چلا جاتا ہے, تو اس لیے وہ سب رکھا کا رکھا رہ جاتا ہے. لیکن ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا سنا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑی مبارک رات ہے میرے عزیزو. صادقین کی ولادت کی رات ہے. آپ جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اے میرے حبیب, ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. پڑھتا رہتا ہوں عالمین کے لیے. اب مجھے پتا ہے خاموشی سے آپ سنیں گے, سن لیں تھوڑا سا کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. عالمین یعنی کیا؟ عالمین یعنی کیا؟ روز پڑھتے ہو, ابھی نماز پڑھ کے بیٹھے ہو, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ہمارے نبی میں بیان کر چکا, سب کے لیے, یعنی جب عالمین کے لیے تو سب کے لیے رحمت بن کے آئے. کیا پڑھتے ہو نماز میں؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. یہ کیا ہے؟ عالمین کے لیے رحمت ہے. تو آہستہ سے جملہ کہوں, جہاں جہاں تک اللہ کی ربانیت ہے, ربوبیت ہے, وہاں وہاں تک محمد کی رحمانیت ہے. وہاں وہاں تک رحمانیت ہے. میں اخلاق کے بارے میں پڑھتا رہتا ہوں. آج شمائل محمد کے 2-4 نمونے چھوٹے چھوٹے پیش کر دیتا ہوں. ہمارے محمد کا جسم کیسا تھا؟ یہ باولا جاہل ملا ہم جیسے تھے جی, ہم جیسے تھے. تو کیا, تو پدی نہ پدی کا شوربا, تو محمد سے مقابلہ کرے گا؟ وہ کلمہ پڑھوانے والا, تو کلمہ پڑھنے والا. اپنی اوقات دیکھ, اپنا منہ دیکھ اور بات کر. ہم جیسے تھے صاحب. تو بدن میں مقابلہ نہیں کر سکتا, کمال میں تو کیا مقابلہ کرے گا؟ ہمارے نبی کا پورا جسم معجزہ تھا. ہاتھ تھے تو معجزہ تھے, پیر تھے تو معجزہ تھے, آنکھیں تھی تو معجزہ تھی, زبان تھی تو معجزہ تھی, سینہ تھا تو معجزہ تھا. جو نبی کو ایک نظر دیکھ لیتا تھا, ایک ساتھ سینکڑوں معجزے دیکھ لیتا تھا. ایک نظر میں سینکڑوں معجزوں کا مشاہدہ کر لیتا تھا جو ایک بار دیکھ لیتا تھا. آنکھیں کی تھی تو معجزہ تھی. ہم آنکھوں سے, یہ جو کہہ رہا ہے نا ہمارے جیسے, یہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے نا, یہ سوچ رہا نسبی بھی کھاتے تھے, میں بھی کھاتا ہوں, ہم جیسے ہو گئے. عقل کے اندھے, تجھ جیسے نہیں تھے. تجھے بھی اللہ نے آنکھیں دی ہیں, ہمارے نبی کو بھی آنکھیں دی ہیں, لیکن تو محتاج ہے آنکھوں کا کہ آنکھوں سے دیکھے. لیکن ہمارے نبی آنکھوں کے محتاج نہیں تھی, بلکہ آنکھیں محتاج تھی کہ ان سے دیکھا جائے. تو جب دیکھتا ہے تو بس سامنے کا دیکھتا, پیچھے نہیں پتا ہوتا اماں آئی ہے یا بیوی آئی ہے. لیکن ہمارے نبی کا معجزہ یہ تھا, جیسا آگے دیکھتے تھے ویسا پیچھے دیکھا کرتے تھے. کہاں نبی جیسا, یہ ہمارا نبی ہے. ہاتھ تھے تو معجزہ تھے, کنکریاں ہاتھوں پہ آتی تھی تو کلمہ پڑھنے لگتی تھی. اور خدا کی قسم نبی کا ہاتھ کیا, ان کے غلاموں کے اور ان کی کنیزوں کے ہاتھوں پہ کنکریاں آ جائیں تو کلمہ پڑھنے لگتی ہیں. ہاتھوں پہ آ جاتی تھی تو کلمہ پڑھنے لگتی تھی. انگلی سے اشارہ کر دیتے تھے تو درخت چل کے آ جاتا تھا, پہاڑ راستہ چھوڑ دیتے تھے. نئی جملہ پیش کروں آپ کی خدمت میں, پہاڑ راستہ چھوڑ دیتے تھے, درخت چل کے آ جاتے تھے. بھاگتا ہوا جنگلی جانور اگر انگلی کا اشارہ دیکھ لیتا تھا قدموں میں آ جاتا تھا. نہیں توجہ نہیں کی آپ نے, ہم نبی جیسے, ہم نبی جیسے, پہلے جانور جیسے تو ہو جاؤ. ہم تو آپ کو جانور بھی نہیں سمجھتے بلکہ جانور سے بدتر سمجھتے ہیں. جانور کو اشارہ کرتے ہیں وہ چل کے آ جاتا ہے, تمہیں بلاتے ہیں تم بھاگ جاؤ. جانور کا مقابلہ کر کے دکھاؤ. نہیں, سب ہمارے جیسے تھے, ہمارے جیسے تھے. یہ ہے ہاتھ کا معجزہ. پیر معجزہ تھے, جہاں چلے جاتے تھے, جہاں قدم رکھتے تھے وہ جگہ رحمت میں بدل جاتی تھی. کہتے ہیں کنواں تھا جس کا پانی کھارا اور کڑوا تھا,
آپ نے اس پہ اپنے قدم کو رکھ دیا، پانی میٹھا اور شیرین ہو گیا۔ ایک اور کنواں تھا جس کا پانی بہت کڑوا تھا، کھارا تھا، آپ نے ایک چلو پانی اس سے لیا، اپنے دہن مبارک میں ڈالا اور پلٹ کے کنویں میں ڈال دیا۔ پانی اتنا خوشبودار ہو گیا، مشک و عنبر کی خوشبو کچھ نہیں ہوتی تھی۔ یہ ہے ہمارے نبی میرے عزیزوں۔ ہمارے نبی کا بدن کیسا تھا، تاریخ اٹھائیے پڑھیے، جس قد کا انسان آپ کی خدمت میں آتا تھا اس کے اعتبار سے آپ کا قد ہو جاتا تھا۔ اگر بہت لمبا آ جاتا تھا، کہتے نا وہ بہت لمبے تھے، کتنے بھی لمبے تھے، ہمارے نبی کے برابر نہیں تھے کسی بھی اعتبار سے۔ کہ اگر بہت لمبا آتا تھا تو آپ کا جسم بلند ہو جاتا تھا، بہت چھوٹا آتا تھا تو آپ کا جسم تھوڑا اس کے برابر، بس گردن اوپر ہو جاتی تھی، برابر آ جاتا تھا۔ یہ معجزہ تھا۔ میں بہت لمبی بات نہ کروں، جس سواری پہ آپ بیٹھ جاتے تھے اس سواری کا مقدر بدل جاتا تھا۔ جس سواری پہ بیٹھ جاتے تھے عقیل بھائی، مقدر بدل جاتا تھا۔ وہ کیسے احمق تھے، نبی کی بزم میں بیٹھے رہے لیکن مقدر کے مارے رہے، مقدر بدل جاتا تھا۔ مولانا نے بھی شاید جملے کی تکرار کی تھی کہ جس سواری پہ بیٹھ جاتے تھے اس کی عمر رک جاتی تھی، اگر کمزور ہوتی تھی تو موٹا اور تازہ ہو جاتی تھی، درخت کے نیچے بیٹھتے تھے تو وہ سایہ دار ہو جاتا، پھلدار ہو جاتا تھا۔ جس سواری پہ بیٹھ جاتے تھے اس کی عمر رک جاتی تھی، وہ سواری بوڑھی نہیں ہوتی تھی۔ اس جملے سے میں آگے اپنی تقریر میں استفادہ کروں گا، آپ کے ذہن میں رہے۔ تو یہ ہمارے نبی کا بدن تھا۔ چہرہ کیسا تھا ہمارے نبی کا؟ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا۔ نہیں، جنہوں نے سبحان اللہ کیا انہیں میرا سبحان اللہ، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں جملہ غلط کہہ گیا۔ کیسے چمکتا تھا؟ جیسے یہ ہم تمثیل پیش کرتے ہیں، مثال دیتے ہیں، کیونکہ اس سے بہتر مثال ہمارے پاس ہوتی نہیں ہے، ورنہ اس چاند کی کیا اوقات، ہائے ہائے، اس چاند کی کیا مثال، ہمارے نبی جیسا ہو جائے۔ اما یہ چاند تو ہمارے نبی کے صدقے میں بنا، یہ سورج تو ہمارے نبی کے صدقے میں بنا، یہ عرش تو ہمارے نبی کے صدقے میں بنا، یہ فرش تو ہمارے نبی کے صدقے میں بنا، یہ کائنات ہمارے نبی کے صدقے میں بنی ہے، یہ ہمارے نبی کے جیسے نہیں ہو سکتے۔ کہتے ہیں مثال کے لیے 14ویں کی چاند کی طرح چہرہ دمکا کرتا تھا۔ نبیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت کسے کہا جاتا ہے؟ جناب یوسف کو اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑے حسین تھے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں جناب یوسف علیہ السلام پر، بڑے جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ عاشق ہو گئی تھی جناب زلیخا جناب یوسف کی۔ عشق مجازی ہوا تھا، حقیقی نہیں ہوا تھا، ہائے ہائے، عشق مجازی ہوا تھا، جیسے آپ کو اپنی بیوی سے ہوتا ہے، اپنے بچوں سے ہوتا ہے، یہ عشق مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ حقیقی عشق ہوتا ہے خدا سے، نبی سے، علی سے۔ عاشق ہو گئی تھی، یوسف کے فراق میں رہتی تھی، سب کچھ قربان کر دیا جناب یوسف کے لیے۔ بوڑھی ہو گئی، کمزور ہو گئی، سب کچھ چلا گیا، لباس پھٹا ہوا ہے، لرزہ آ رہا ہے، چلا جاتا نہیں۔ ایک مرتبہ جناب یوسف کی، تھوڑا غور سے سنیے گا، محبت کی باتیں تو ویسے بھی غور سے سنی جاتی ہیں۔ گزر رہے تھے جناب یوسف سواری سے، اسی مجمع میں پیچھے کی جانب بوڑھے آدمی کا ہوتا کیا ہے، کسی نے آگے آنے بھی نہیں دیا۔ جیسے کل مہدوی صاحب آئے تھے، ہر آدمی چاہ رہا تھا ہم آگے جائیں، اور ہر آدمی چاہ رہا تھا انہیں پیچھے دھکیلے، ہم ان سے آگے آئیں۔ تو جب جناب یوسف گزر رہے ہوں گے تو زلیخا کو کون آگے آنے دے گا، حالت ہی ایسی ہو گئی تھی۔ جب سواری گزری تو ایک جملہ کہا، آواز دی، کس نام سے پکارا؟ جو بچپن کا نام تھا۔ اگر آپ کہیں راستے سے گزریں، کسی جگہ سے گزریں اور آپ کو آپ کے بچپن کے یا گھر کے پیار والے نام سے بلایا جائے تو آپ چونک کے دیکھیں گے ضرور، ٹھیک ہے؟
دیکھیں گے جناب زلیخا نے پلٹ کے کہا یوزارسیف، جناب یوسف فوراً گھوم گئے. یہ جانی پہچانی آواز یہ کہاں سے آئی؟ دیکھا زلیخا یہ تم ہو، زلیخا یہ تم ہو؟ کہا میں ہوں یوسف. کہا تم نے یہ اپنا کیا حال بنا لیا، تم نے یہ اپنا حال کیا بنا لیا ہے؟ غور سے سنیے گا، نتیجے پہ لا رہا ہوں میرے عزیزو. یہ آپ نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے؟ کہا جو کچھ بھی ہوا ہے تیرے حسن کے عوض ہوا ہے، تیرے حسن کی وجہ سے ہوا ہے. تمہارا حسن اتنا زیادہ تھا. اب خدا کی قسم جملہ سنیے گا، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جیسے یہ جملہ سنا جناب یوسف نے کہا زلیخا کیفا لو رائے نبیًا اسمہ محمد. اے زلیخا جب تمہارا مجھے دیکھ کے یہ حال ہے، کیفا لو رائے نبیًا اسمہ محمد، تو جب اس نبی کو دیکھے گی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا؟ میرا حسن اس کے حسن کی زکات ہوگا. ہائے ہائے دل آگے پہنچ جائے. میرا حسن اس کے حسن کی زکات ہوگا. زکات دی کتنے مال پہ جاتی ہے؟ کہیں 40واں حصہ، کبھی خمس کا 5واں حصہ. کہ تیرا اس وقت کیا حال ہوتا اگر تو اس نبی کو دیکھ لے گی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام محمد ہوگا. زلیخا نے پلٹ کے کہا صدقت یا یوسف، اے یوسف تم نے سچ کہا. جناب یوسف نے پھر پلٹ کے سوال کر لیا، میں تو نبی ہوں، مجھے نبوت دینے سے پہلے اللہ نے نبی کا نور دکھا دیا تھا، لیکن تمہیں کیسے معلوم کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ جملہ سنیے گا خدا کی قسم معرفت کا. کہا یوسف جب سے تم نے میرے سامنے اس نبی کا تذکرہ کیا ہے، جب سے تذکرہ کیا ہے میرے دل میں اس کی محبت بیٹھ گئی. ادھر یہ جملہ کہا اس کی محبت بیٹھ گئی، ادھر جناب یوسف پہ وحی کر دی گئی. یوسف شک نہ کرنا، شک مت کرنا، زلیخا سچ کہہ رہی ہے. اب میں بھی زلیخا سے محبت کرنے لگا ہوں، لہذا ہم اس کی جوانی پلٹاتے ہیں، تم اس سے شادی کر لو. تو زلیخا جناب یوسف تک پہنچی کس کے صدقے میں؟ ہمارے نبی کے صدقے میں. یعنی ہمارے نبی زلیخا کے لیے بھی رحمت، یوسف کے لیے بھی رحمت، آدم کے لیے بھی رحمت، ابراہیم کے لیے بھی رحمت، تمام انبیاء کے لیے ہمارے نبی رحمت بن کے آئے ہیں. میرے عزیزو محبت بیٹھ گئی ہے، ہم جوانی پلٹاتے ہیں. تم ان سے شادی کر لو، شادی کر لو، محبت آ گئی ہے. اگر زلیخا کے دل میں ہمارے نبی کی محبت آ جائے اللہ جوانی پلٹا دیتا ہے. اب اگر مومنین کے دلوں میں، میں نے جملہ کہا تھا جس سواری پہ بیٹھ جاتے تھے بوڑھی نہیں ہوتی تھی، عمر رک جاتی تھی، عمر تھم جاتی تھی. سواری بوڑھی نہیں ہوتی تھی، عمر رک جاتی تھی، عمر سواری کی ٹھہر جاتی تھی، سواری بوڑھی نہیں ہوتی تھی. جس حیوان پہ نبی بیٹھ جاتے تھے، سوار ہو جاتے تھے، اس کی عمر رک جاتی تھی، اس کی عمر رک جاتی تھی، اس کی عمر رک جاتی تھی. اب مجھے بتاؤ جب نبی کسی سواری پہ بیٹھ جاتے تھے تو اس کی عمر رک جاتی تھی. اب جن مومنین کے دلوں میں نبی آ جائے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب پڑھو حدیث، کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، کوئی کالا جنت میں نہیں جائے گا. اما جس بندے کے دل میں نبی کی محبت بیٹھ جائے، جب وہ آخرت میں پہنچے گا اگر 100 سال کا ہوگا 30 سال کا جوان نظر آئے گا، جوان آئے گا. عمر رک جاتی تھی. جب جانور کا یہ عالم ہے تو جن مومنین کے دلوں میں محبت ہے، ہو سکتا ہے وہ چہرے سے بوڑھا نظر آئے لیکن اس کا جذبہ جوان رہتا ہے، اس کا جذبہ جوان ہوتا ہے. ایک اور مسئلہ حل کر دوں. آج عقل کے اندھے چلا کے کہہ رہے ہیں آخری امام کی عمر اتنی کیسے ہو گئی؟
اتنی عمر کیسے ہو گئی، اتنی عمر کیسے ہو گئی، آپ کی خاموشی کا روزہ توڑنے کی کوشش کروں، اتنی عمر کیسے ہو گئی، اتنی عمر کیسے ہو گئی۔ ابھی تو سنا نا آپ نے، جس حیوان پہ بیٹھ جاتے تھے عمر رک جاتی تھی، وہ حیوان بوڑھا نہیں ہوتا تھا، اما جب حیوان پہ بیٹھ جاتے تھے وہ بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ تو جس کی رگوں میں محمد کا خون آ جائے، جس کی رگوں میں محمد کا خون ہو، اس کے لیے کہتے ہو اتنی عمر کیسے ہو گئی۔ بس ختم کر دی گفتگو۔ امام صادق علیہ السلام اپنے گھر سے باہر آئے، شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ابو حنیفہ بھی تھا۔ غور سے سنیے گا، بات ختم ہو رہی ہے۔ ابو حنیفہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ امام آئے، امام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، لکڑی کا ایک عصا تھا۔ امام نے وہ عصا دکھایا اور دکھا کے کہا دیکھو اے میرے چاہنے والوں، اے میرے صحابیوں، اے میرے شاگردوں، یہ عصا نبی کا عصا ہے۔ بس جیسے ہی یہ سنا یہ نبی کا عصا ہے، تاریخ بتاتی ہے ابو حنیفہ جو مسلمانوں کا بہت بڑا عالم ہے، یہ اپنی جگہ سے اٹھا، امام کی خدمت میں پہنچا۔ مولا مجھے اجازت ہے کہ میں اس عصے کو چوم لوں۔ ہائے ہائے، مولا مجھے اجازت ہے اس عصے کو چوم لوں۔ میں کہوں گا ابو حنیفہ یہ کیا کر رہے ہو، لکڑی کے عصے کو چوم رہے ہو، ارے لکڑی کے عصے کو چوم رہے ہو، یہ تو بدعت ہے۔ عجب نہیں، ابو حنیفہ جواب دے، بے وقوف تجھے معلوم نہیں، جو چیز نبی سے منسوب ہو جائے، جو چیز نبی سے منسوب ہو جائے اس کا چومنا بدعت نہیں ہوتا، ثواب ہوتا ہے۔ تو اے ابو حنیفہ کے ماننے والوں، ہم بھی تو 1400 سال سے یہی بتا رہے ہیں، جو چیز نبی سے منسوب ہو جائے، آل نبی سے منسوب ہو جائے، اس کا چومنا بدعت نہیں ہوتا۔ تو اب یہ نہ کہنا تعزیے کو کیوں چومتے ہو، علم کو کیوں چومتے ہو، ذوالجناح کو کیوں چومتے ہو۔ اب ہم سے یہ مت کہنا کیوں چومتے ہو، کیونکہ جو چیز نبی سے منسوب ہو جائے، ہر جملے کے بعد آپ کے دل میں ایک خیال آ رہا ہے کہ بس شاید یہ آخری جملہ ہوگا، لیکن واقعاً اس وقت یہ آخری جملہ ہوگا میرا۔ بات ختم ہو گئی کہ جب کیا کہا، جو چیز نبی سے منسوب ہو جائے اس کا چومنا بدعت نہیں ہوتا۔ کہ مولا اجازت ہے، مجھے اجازت دو میں اس عصے کو چوم لوں۔ پوری توجہ کیسے سنیے گا، مولا اجازت دو اس عصے کو چوم لوں۔ امام نے اپنی آستین کو بلند کیا، اوپر کرنے کے بعد کہا اے ابو حنیفہ اس لکڑی کے عصا کو تو چومتا ہے، اس ہاتھ کو کیوں نہیں چومتا جس میں محمد کا خون ہے، اس ہاتھ کو چوم جس میں محمد کا خون ہے۔ یہ ہے خدا کی قسم نبی اور آل نبی۔ بس میرے عزیزوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے بڑا اچھا سنا، بہت دیر تک سنا، اتنی دیر سننے کے آپ عادی بھی نہیں ہیں، لیکن واقعاً خوشی کا موقع تھا۔ دعا گو ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، پروردگار ہماری اس عبادت کو، مختصر تو نہیں کہوں گا، اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا اس جشن کے صدقے میں ہم سب کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اس جشن کے حقیقی وارث کا ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جوار ائمہ معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھوں پہ اپنی رحمت برکت نعمت نازل فرما، ہمارے گھروں کے اوپر اپنی رحمت برکت نعمت نازل فرما۔ پروردگار ہم سب کے کاروبار میں ترقی عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ ہم سب کو امام کے اوان و انصار میں شمار فرما، کم سے کم ہمارا شمار امام کے غلاموں میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وعلی